الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے کہ آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمینہ آپ کی اماں فرماتی ہے 9 مہینے آپ میرے پیٹ میں رہے۔ اس 9 مہینے کے درمیان نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ مجھے کوئی درد ہوا، نہ مجھے کبھی قے آئی، نہ مجھے کبھی متلی آئی، نہ میرے پیٹ میں کبھی تکلیف ہوئی۔ ایام حمل میں عورتوں کی عبادت کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، قے آتی ہے، پیٹ میں مچلی آتی ہے اور عورت تکلیف سے کراہتی ہے۔ کبھی کھانا جمتا ہے، کبھی کھانا نہیں جمتا، کبھی اپنے شوہر کے ساتھ سفر پہ جا سکتی، کبھی نہیں جا سکتی، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی اماں فرماتی ہے آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے، خلاصہ یہ ہے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ایک عورت وہاں کھڑی تھی، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب یہ محمد نامی بچہ جب دنیا میں آپ آئے تو جب بھی کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر رطوبت ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، اس کی ماں کے اندر سے بھی گندگی نکلتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی رطوبت نہیں تھی۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو پہلے غسل دیتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو غسل نہیں دیا گیا، ایسا لگا کہ آپ غسل کرائے تشریف لائے دنیا میں، ایک دم پاک صاف شفاف آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پہلے سے ختنہ کیے ہوئے کرائے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے لیے، آپ کی ولادت باسعادت کے لیے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ شہر بھی لاجواب، مکہ مکرمہ۔ پوری دنیا میں سے ولادت باسعادت کے لیے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ انتخاب لاجواب، مکہ مکرمہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو گھر ہے وہ مکہ مکرمہ میں، میزاب رحمت مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، اور حجر اسود مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، صفا پہاڑی
مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، ابھی تو مینا مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں۔ آپ قرآن جو اترنا نازل ہوا آپ اس وقت غار حرا میں تھے، غار حرا مکہ مکرمہ میں۔ ہجرت کے وقت آپ نے جو 3 رات تقریباً قیام فرمایا غار ثور میں، وہ غار ثور مکہ مکرمہ میں۔ اور کیا کہنے مکۃ المکرمہ کی عظمت کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں فرمایا حج صرف ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، عمرہ صرف ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، طواف پوری دنیا میں واحد جگہ پر ہوتا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ یوں فرمایا حدود حرم میں، حدود حرم میں ایک طواف کرو 1,00,000 طواف کا ثواب، 1 ریال صدقہ کرو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب۔ وہ مبارک شہر، قسم بھی کھائی اس کی اللہ تعالیٰ نے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم۔ اور عجیب بات، مکہ مکرمہ پورا پہاڑی علاقہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پورا پہاڑی علاقہ، مدینہ منورہ پورا پہاڑی علاقہ، احد پہاڑ، فرمایا احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی پہاڑ۔ اور قرآن شریف جو اترنا نازل ہوا وہ بھی پہاڑ پر، غار حرا۔ اور آپ نے ہجرت کے وقت جو 3 رات قیام فرمایا غار ثور، وہ بھی پہاڑ۔ اس لیے پہاڑی علاقے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اب طائف کے راستے پر آپ جاؤ، پورا پہاڑی راستہ، طائف میں پہاڑی پہاڑ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے جو 4 سال گزرے قبیلہ بنو سعد میں، وہ پورا پہاڑی علاقہ، بہت خوبصورت علاقہ، بڑا زبردست علاقہ۔ اس لیے آج آپ دیکھو گے جتنی بھی دنیا میں تفریحی بیسٹ گھومنے کی جگہ ہے وہ سب پہاڑی علاقوں پر، خوبصورتی ساری پہاڑی علاقوں پر ہے، صاف شفاف ہوا پہاڑی علاقوں پر۔ آپ بسلری پانی کا بوتل لیتے ہو نا، آپ اس کو بولو مجھے پہاڑی علاقے کا پانی دو، وہی بوتل آپ کو 60 روپیز میں دے گا، 60 روپے میں۔ کیوں؟ وہ کہے گا یہ پہاڑی علاقے کا پانی ہے، یہ زود ہضم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا کو پتہ چلا، آپ ایک دم فوراً آئے، دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ ابا نہیں تھے نا آپ کے، اس لیے وہ پیار زیادہ، وہ محبت زیادہ، اور آپ کو دیکھ کر وہ شفقت اور بڑھ گئی۔ اور سب سے پہلے محمد نام آپ کے دادا نے رکھا۔ قرآن کریم میں 4 جگہ آیا یہ نام، محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول، اور بھی 2 جگہوں پر آیا محمد۔ کیا ترجمہ؟ کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ کا احمد نام جو ہے یہ آپ کی امی نے رکھا، بی بی آمنہ نے۔ اور قرآن کریم میں یہ نام بھی ایک جگہ پر آیا، نسمہ احمد۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کرے۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی۔ نام اتنا پیارا کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے نہیں، چومے نہیں، وہاں تک تو نام ادا ہو ہی نہیں۔ محمد، فرمایا جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے، جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے۔ پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا، اے محمد۔ یا داؤد آپ کو ملے گا، یا یحییٰ آپ کو ملے گا، یا عیسیٰ آپ کو ملے گا، یا زکریا آپ کو ملے گا، یا محمد پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ماں کبھی محبت کے انداز میں ہوتی ہے نا تو کہتی ہے یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے،
یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بڑے ادب سے محبتوں سے نام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، اس لیے ہمیشہ پیار کے انداز میں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی جی، یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، 3 عورتوں نے۔ قبیلہ بنو سعد سے بہت سی عورتیں آئی بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں۔ پتہ چلا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام محمد ہے، عجیب و غریب خوبصورت ہے، عجیب و غریب نورانیت ہے۔ تو تقریباً جتنی آئی تھی تقریباً ساری عورتیں پہلے اس ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، محمد نامی بچے کے پاس آئی، بہت بڑا پیار کیا، بہت محبت بھی کی، لے جانا چاہتی تھی، لیکن پتہ چلتا کہ ان کے ابو نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے، تو وہ وہاں سے چلی جاتی۔ وہ بیچاری آئی تھی اپنی روزی کی تلاش میں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے یہاں غربت ہے، تو کوئی مالداروں کے بچے ہاتھ آ جائے، کچھ پیسہ ہاتھ لگ جائے تو ہمارا بھی گزران چلے، یہ بچہ بھی کچھ اچھا کھائے، ہمارے گھر کا نظام بہتر چلے۔ اب یہ تو پتہ چلتا کہ یتیم بچہ ہے تو کوئی لینے کے لیے تیار ہوتا نہیں۔ دائی حلیمہ بھی آئی، بڑا پیار کیا، لے جانا چاہتی تھی، پتہ چلا کہ یہ تو یتیم بچے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، محمد نامی بچے سے محبت نہیں، بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن وہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، گھر میں حالات ہے، تو دل میں یہی بات آئی کہ کوئی مالدار کا بچہ اگر مجھے بھی مل جائے تو میرے گھر کا گزران بھی بہتر چل جائے۔ جہاں جہاں جاتی پتہ چلتا سارے مالداروں کے بچے تو وہ عورتیں آئی تھی نا وہ لے کے چلی گئی، اب کوئی بچہ نہیں بچا۔ اب کیسے جائے؟ خالی ہاتھ جائے؟ کسی کو ساتھ لے جائے؟ اپنے شوہر سے بات کی کہ وہ خالی ہاتھ جانا بہتر نہیں، وہ بچے سے میرا دل لگ گیا ہے، وہ بڑا نورانی بچہ ہے، عجیب و غریب بچہ ہے۔ شوہر نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس کو لے لے، کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں برکتیں دے دے۔ دوبارہ آئے اور آ کر بات کی کہ اس پیارے بچے کو، اس محمد نامی بچے کو، جب دوسری مرتبہ آئے نا تو محبت ایک دم بڑھ گئی ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اوہ دائی حلیمہ، آپ کی مقدر کو بھی سلام، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام، آپ کی قسمت میں کیا چیز آئی، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے اس کے بچپنے کے کچھ سال آپ کے مقدر میں آئے۔ کیا سعادت کی بات، کیا خوش قسمتی کی بات۔ بچے سے بہت خوش، پتہ نہیں ماں نے کس درد دل کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے سے رخصت کیا۔ پہلے زمانے میں اس لیے بھیجتے تھے کہ پہاڑی علاقے ہوتے تھے نا، اور دیہات کے علاقے میں وہ آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی، بچے ایک دم صحت مند ہو جاتے تھے، ایک دم تندرست ہو جاتے تھے۔ اور ان دنوں دیہات میں دیہات کی زبان بڑی اچھی ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، دیہات کی زبان بگڑتی جاتی ہے۔ عربوں میں دیہات میں زبان بڑی اچھی ہوتی تھی، بڑی مہارت ہوتی تھی، اس لیے وہاں بھیجتے تھے تاکہ بچہ صحت مند بھی ہو جائے، اس کو بچپن میں اچھی آب و ہوا بھی ملے، اس کی اچھی تربیت بھی ہو جائے، اور جو ہے بچے کی زبان بھی بہتر ہو جائے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک طرف تو آپ کی اماں بی بی آمنہ بہت خوش ہو گئی، دوسری طرف غمگین بھی بہت ہو گئی۔ کیوں غمگین ہوئی؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا اور وہ خوبصورت ہو، بڑا اچھا ہو، بڑی برکتوں والا ہو، تو ماں کی سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو بچے کو دیکھ لیا، اب اس کے ابو ذرا بچے کو دیکھ لیں، پیار کرے، اس کو ذرا گود میں لے، کھیل لگائے، کچھ کھلونے لائے اس کے لیے، مٹھائیاں تقسیم کرے۔ یہ ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر یہ سب کرے خوشی میں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو خوش ہو گئی آپ کو دیکھ کر، دوسری طرف غمگین ہو گئی جب یاد آئی اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی کہ کاش ان کے بھی ابا ہوتے ابھی دنیا میں، انہیں کھیل لگاتے، انہیں پیار کرتے، دیکھ کر خوش ہوتے، غمگین بھی ہو گئی۔ آپ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، آپ کو اپنی امی کے پہلو میں لٹایا گیا، آپ نے فوراً کروٹ بدل لی۔ چھوٹا بچہ کروٹ نہیں بدلتا نا، آپ نے جیسے ہی کروٹ بدلی
اور آپ جو ہے سیدھے سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا۔ اماں کو ڈر تو لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ کچھ خواب ہی ایسے دیکھے تھے، اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت خاص بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی سیدھا سادہ نہیں ہے، یہ بڑی اونچی مرتبے والا ہے، یہ بڑی اونچی شان والا ہے، یہ بڑی اونچی قسمتوں والا ہے۔ اسی لیے تو مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اسی لیے تو مجھے درد نہیں ہوا، اسی لیے تو یہ غسل کرے کرائے تیار دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ قبیلہ بنو سعد تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی آپ حضرات کو مکہ مکرمہ لے جائے تو آپ قبیلہ بنو سعد ضرور جانا، بڑی عجیب جگہ ہے۔ کچھ سال پہلے ہم لوگ 5 سال کے قریب ہوئے، الحمدللہ ہم لوگ گئے قبیلہ بنو سعد۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، زندگی میں سفر تو بہت کیے لیکن اس سفر کی کچھ عجیب خوشی تھی، ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ اچھا قبیلہ بنو سعد جائیں گے، جہاں پیارے نبی علیہ السلام کے بچپنے کے 4 سال گزرے، آپ کی یادیں جہاں موجود ہے، آپ کی ادائیں جہاں موجود ہے، آپ کی بہاریں جہاں موجود ہے، آپ کے قدم مبارک جہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے جہاں کا سفر کیا ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ سفر شروع ہوا، طائف آیا، طائف میں کچھ زیارتیں کرتے ہوئے ہم اور آگے چلے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی قبیلہ بنو سعد پہنچے، ہو بڑی خوبصورت جگہ، بڑی پیاری جگہ، پورا پہاڑی علاقہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا مکان یہاں تھا۔ ہم وہاں گئے، ہم نے دعا کی، کیفیت چینج ہو گئی۔ ایک کنویں کے پاس گئے، ہمیں بتایا گیا کہ پیارے نبی علیہ السلام، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پانی بھرنے آتے تھے، یہاں آپ کھیلنے کے لیے آتے تھے، یہاں آپ اپنی بہن کے ساتھ آتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا شق صدر کیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ جو منظر دیکھا، وہ جو جگہ دیکھی، وہ جو بہار دیکھی۔ آپ 4 سال رہے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس، پھر آپ ریٹرن آ گئے مکہ مکرمہ اپنی امی کے پاس، 2 سال رہے اپنی امی کے پاس۔ آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، ایک سفر طے پایا مدینہ منورہ کا۔ آپ مدینہ منورہ، آپ تشریف لے گئے۔ جتنے دن رہنا تھا اتنے دن رہے مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ منورہ سے ریٹرن آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ قافلے میں 3 لوگ ہیں، ایک آپ کی امی بی بی آمنہ ہے، یہ محمد نامی بچہ ہے، اور آپ کی باندی جو ہے ایمن ہے، آپ کی گھرانے کی باندی ہوگی ایمن، وہ ہے۔ 3 لوگ ہیں۔ ابھی مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر ہی نکلے ہیں، سفر شروع ہی ہوا ہے، کافی لمبا سفر ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سفر ہوتے تھے، پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑ چڑھنا اترنا۔ اللہ کی شان، امی کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی، این جوانی کی عمر، ماں کی طبیعت ناساز۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا دل دکھ رہا، آپ افسوس کر رہے تھے اپنی امی کی طبیعت کی وجہ سے۔ امی کو زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، ماں کبھی کبھار کرا رہی تھی، کبھی بے چین ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے مدینہ منورہ سے قریب ہی ایک جگہ ہے ابوا، آپ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو امی کی طبیعت اور ناساز ہو گئی۔ ماں کو ایسا اندازہ لگنے لگا کہ شاید اب یہ میری آخری گھڑیاں ہے۔ نظر کھول کے، منہ بھر کے، آنکھیں بھر کے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، اور محمد کا ہاتھ پکڑ کے ایمن کے ہاتھ میں دیا اور کہا، آنکھیں کھولی اور کہا، میرے شہزادے محمد کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام کی امی کا انتقال ہوا، آپ بہت بے چین ہو گئے، آپ تڑپ گئے، آپ رونے لگے، اور یہ بات برداشت کے باہر جانے لگی۔ ابو تو ہے نہیں، 6 سال کی عمر ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ اب آپ کو غسل کفن کون دے؟ قریب میں کوئی گاؤں یا کسی جگہ سے ایمن نے کچھ لوگوں کو بتایا، ہم مسافر لوگ ہیں، یہ معاملہ ہے۔ پھر غسل کفن کے جو مسائل تھے وہ معاملہ طے پایا۔ اب عجیب بات، اب پیارے نبی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمن چاہتی ہے کہ آپ چلیں، اور دادا بھی اس انتظار میں تھے کہ ابھی میری بہو آئے گی، میرا پوتا آئے گا۔ بڑی محبت تھی پیارے نبی سے، لیکن عجیب بات کہ ایمن آپ کو سمجھا رہی ہے اور آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنی امی کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایک بزرگ کے پاس میں وہ سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے آپ اپنی امی کی قبر مبارک پر لیٹ گئے اور یوں کہنے لگے میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمن نے آپ کو کیسے سمجھایا، کس درد دل سے سمجھایا اور کس طرح سمجھا بجھا کر آپ کو سواری پہ سوار کیا، اور پھر یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سفر تو چلتا رہا، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ رہے تھے، پورے سفر میں آپ اکثر پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے اور آپ کی امی کی یاد آپ کو ستاتی رہی۔ ادھر دادا انتظار میں کہ کیوں نہیں آ رہے، کافی دن ہو گئے وہاں سے نکلے ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے اپنی بہو کو نہیں پایا، پوچھا، ایمن نے ساری داستان سنائی، دادا کا بھی دل ٹوٹ گیا، بچے کو بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑی شفقت کی، اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب 6 سال کی عمر ہے، نہ ابو ہے نہ امی ہے، آپ دادا کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، پھر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کے دادا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جنازہ آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور آپ کے آنکھ میں آنسو ہے۔ 8 سال کی عمر ہے، ابو بھی نہیں، امی بھی نہیں، دادا بھی نہیں۔ اب آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے۔ کون چچا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کی کفالت میں آپ آ گئے۔ چاچا آپ سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، ابو بھی نہیں تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جب تک ہمارے نبی دسترخوان پر تشریف نہ لائے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی، چچا کو ایک سفر درپیش ہوا ملک شام کا۔ آپ اپنے بھتیجے کو نہیں لے جانا چاہ رہے تھے، چھوٹے تھے۔ جب سفر شروع کرنے والے نظر پڑی آپ کے چہرے پر، دیکھا میرا بھتیجا غمگین ہے، معلوم کیا تو ارادہ چلنے کا تھا ساتھ۔ قافلے والوں سے کہا اب میں میرے بھتیجے کو لے بغیر نہیں آ سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہو انتظار کریں، آپ کو جانا ہو جائے، اب میں محمد کو لے کے آؤں۔ اب لے لیا سفر میں، ساتھ سفر ہو رہا ہے، ملک شام جا رہے، راستے میں ایک جگہ رکے، وہ راہب نے جو دیکھا پوچھا کس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کے چچا ہے۔ بلایا، سمجھایا کہ دیکھو یہ ہے نا نبی آخر الزماں ہے، یہ ساری علامتیں ان کی بتا رہی ہے۔ یہودی لوگ یوں سمجھ کے بیٹھے کہ وہ ہماری برادری میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ یہودی اس میں پیدا ہونے والے ہیں، اور یہ تو مکہ مکرمہ میں بنو اسماعیل کی اولاد میں سے۔ یہودی لوگ ان کو علامتوں سے پہچان لیں گے، کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے اس چھوٹے بچے کو نقصان پہنچا دے یا اس کے قتل کے در پر ہو جائے۔ میں آپ کو بڑی منت سماجت کرتا ہوں، آپ اس بچے کو کسی طرح سمجھا بجھا کر مکہ مکرمہ روانہ فرما دیں، ان کا اکرام کرے، احترام کرے، ان کا خیال کرے، ان کے سامنے ادب سے پیش آئے، یہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ چاچا کو بھی بات سمجھ میں آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ آپ کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، آپ کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، وہ نکاح بھی آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اور نبوت ملنے کے بعد سب سے زیادہ جو عجیب و غریب خاندانی وجاہت کے ساتھ جس نے آپ کا ساتھ دیا نا، وہ بھی ابو طالب تھے۔ جب آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا 3 سال تک اس گھاٹی میں، کہ کوئی بات چیت نہیں، کوئی سلام کلام نہیں، کوئی لین دین نہیں، بیت اللہ شریف پر ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا کہ آپ سے، آپ کے ملنے والوں سے کوئی سلام کلام نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی معاملہ نہ کرے۔ اس وقت بھی اس گھاٹی میں ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخری وقت ہے ابو طالب کا، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ ابو طالب کی آخری گھڑیاں ہے، وہ ایک آدمی کو لے کر جلدی سے آ گیا ابو طالب کے پاس اور دیکھا کہ بیٹھنے کی 2 جگہ ہے۔ اس نے کہا ایک پہ میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک پہ تو بیٹھ جا، ایسا لگتا ہے محمد آئیں گے، ان کو پتا چلے گا نا کہ ان کی آخری گھڑیاں ہے۔
پھر آئیں گے، وہ رکیں گے نہیں. ان کے دل میں تو ایک درد ہے نا، وہ کلمہ پڑھانے کے لیے آئیں گے، حق بات سمجھانے کے لیے آئیں گے، ایمان کا پیغام پہنچانے آئیں گے، انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئیں گے. یہ صحابی بن جاوے اس لیے آئیں گے. وہ اس کو بھی پتا تھا کہ عجیب و غریب امت کا درد تھا. ابو جہل کہہ رہا ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دین کی دعوت کو لے کر 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. ابو جہل کے پاس جب ابو جہل کے پاس اتنی مرتبہ گئے تو اس کو پتا تھا کہ میں دشمن ہوں، میرے پاس اتنی مرتبہ آئے تو چچا تو آپ کے وفادار ہیں، ان کے پاس ضرور آئیں گے. وہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. میرے عزیز و معزز علماء کرام، بہت ضروری ہے ابھی کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے، ورنہ یہ باغ دوڑ، یہ لگام آہستہ آہستہ عوام کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور یہ عوام کے ہاتھ میں گئی پورا کام آگے پیچھے ہو جائے گا، پورے کام کا پورا مسئلہ آگے پیچھے ہو جائے گا. یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کرام اس میں آگے رہے. ہم گجرات میں دیکھتے ہیں ہمارے الحمدللہ علماء بہت آگے. آپ گجرات کی ماشاءاللہ شورا میں دیکھو، 10 میں آپ کو سب تقریباً عالم ملیں گے چوٹی کے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودھرا دامت برکاتہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ان کے پوتے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا دادا کے بارے میں کچھ بتاؤ نا. بولے کیا بتاؤں دادا کے بارے میں؟ 72 سے لگاتار 40 دن دادا گودھرا میں نہیں رہے. 72 سے ابھی تک لگاتار 40 دن دادا گودھرا میں نہیں رہے. جب سے سال لگا کر آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اس زمانے میں فون تو تھا نہیں، بچے وغیرہ بھی تھے، تو کبھی دادا جاتے، اب 2 مہینے کا کہہ کر گئے، کبھی لیٹ ہو گیا 3 مہینے 4 مہینے گھر پہ آتے نہیں، خرچے کا بھی مسئلہ. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گودھرا سے گزر رہا تھا تو ہمارے گھر بھی آئے. تو دادا تو تھے نہیں، سفر میں تھے. دادی نے اندر سے شکایت کر دی کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، 50 روپے دے کر یہ چلے جاتے ہیں، گھر کا نظام کیسے چلے. تو حضرت کے دل میں بھی درد آیا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ نہیں کہا کہ ان کو بلا لو، ان کو دین کی محنت سے روک دو، ان کو گھر بلا لو، بس 50 کی نوٹ بھجوا دی. خلاصہ ہے کہ میری بہن یہ آپ کے پاس رکھ لو، انشاءاللہ آپ کے بعد تنگی نہیں آئے گی. ان کا پوتا کہنے لگا جب سے وہ نوٹ میری دادی کے تجوری میں آئی، آج بھی موجود ہے. میری دادی کہتے ہیں مالی اعتبار سے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوئی، آج سب سے زیادہ میری دادی سخی بن گئی. یہ اللہ غیبی نظام چلاتا. میں نے کہا دادا کے بارے میں کچھ اور بتاؤ. کیا بتاؤں، این جوانی سے دادا کا معمول ہے تہجد میں 3 پارے پڑھنے کا. تہجد کی نماز میں ابھی اتنی مشغولی کے باوجود، ملکوں کے اتنے سفر کے باوجود، اتنی بیماریوں کے باوجود روزانہ 19-21 گولیاں کھاتے ہیں، گھوڑی پکڑ کے چلتے ہیں، اور رات دن سفر میں رہتے ہیں، 11 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے ہیں. اس کے باوجود دادا رات میں تہجد میں 3 پارے پڑھتے ہیں. ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے. ان کو آخرت سمجھ میں آ گئی، حق بات سمجھ میں آ گئی، امت کو سنبھال رہے، امت کو سمجھا رہے. تبھی تو یہ اتنا مضبوط نظام قائم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے امت کے حال پہ رحم فرمایا. یہ حضرات نے مضبوط اس لگام کو پکڑا تھا. آج سب ان کی قدر کر رہے ہیں، آج سب ان سے جڑ رہے ہیں، آج سب ان کو اپنے مسئلے پوچھ رہے ہیں، سب ان کو اپنے سر آنکھوں پر لے رہے ہیں. آج ضرورت ہے یہ لگام ہم بھی جڑے اپنی اصلاح کی نیت سے. ابھی الحمدللہ ہم لوگ راجستھان گئے، علماء جاتے ہیں نا، فائدہ ہوتا ہے. ایک عالم صرف تبلیغ کی حد تک نہیں سوچتا ہے، وہ فوراً مکتب بھی دیکھتا ہے. ہم یہاں آئے، مکتب کا نظام کیسا ہے، مکتب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، وہ مکتب کی بات کرے گا. کہیں صلح کی بات ہو صلح کرائے گا، شادی میں کوئی غلط بات ہو رہی ہو وہ سمجھائے گا، وہ بڑے لوگوں سے ملنے جائے گا، اور ایک عالم بات کرے گا نا اس کا اثر ہوگا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت تھی ہر جماعت میں ایک عالم ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ امت کی صحیح رہبری ہو، جانے والوں کی صحیح رہبری ہو، انہیں صحیح قرآن سکھایا جائے، انہیں نماز سکھائی جائے، ان کو فرائض سکھائے جائے. ابھی الحمدللہ ہم لوگ راجستھان گئے. راجستھان میں ایک جگہ ہم لوگ گئے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے پوری تفصیل کا. اللہ کا بڑا احسان، میرے رب نے کرم کیا.
جماعت کے ساتھی روئے، محنت کی، ایک ترتیب ان کو بتائی، اللہ کے سامنے رونا ان کو سمجھایا، سارے ساتھی مالداروں کے بچے روئے اللہ کے سامنے، عجیب و غریب ماحول ہو گیا۔ جہاں 2% نمازی تھے، میرا رب کا شکر ہے 99% نمازی ہو گئے، 99%۔ 2 صف ہوتی تھی، اتنی بڑی شہر کی مسجد، الحمدللہ مسجد بھر گئی، صحن بھر گئی، وضو خانہ بھر گیا، ٹیریس بھر گیا۔ 2-3 عورتیں امام صاحب کی بیوی بچیاں پردہ کرتی تھی، الحمدللہ 1500 عورتوں نے پردہ کر دیا۔ کیا سمجھایا ان کو؟ محبت سے سمجھایا، اخلاق سے سمجھایا، ان کو بتایا کہ ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوشحال رکھے، آپ کی دنیا اور آخرت بنائے۔ 15 دن تک روزانہ دوپہر میں ان کی مجلس کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 7ویں دن تاجروں نے کہا مولانا ہمارے یہاں سب برقعے ہی ختم ہو گئے، سارے برقعے ختم، جے پور سے ایک شخص بیچنے کے لیے آیا، اس کے برقعے ختم۔ وہ میرے سے مشورہ کرنے آئے کہ اب برقعے خریدنے سورت جائے دہلی جائے، میں نے کہا دہلی قریب ہے، وہاں چلے جاؤ، جلدی برقعے لے آؤ۔ جب میں سفر کر کے نوساری آیا ریٹرن، ہمارے یہاں 2-3 برقعے والے میرے سے ناراض ہونے لگے، مجھے کہنے لگے مولانا ہمیں ایک فون کر دیا ہوتا ہم بھی آ جاتے، مندی کتنی ہے یہاں۔ میں نے کہا کوئی تجارت کے لیے تھوڑی گیا تھا۔ جب ہم ریٹرن آ رہے تو مستورات سب ٹیریس پہ اطراف میں کھڑی ہوئے، ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا یہ ایک بھی پردے میں نہیں ہوتی تھی، آج آپ کی جماعت جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے یہ سب پردے میں، ایک بھی بغیر پردے کے نہیں۔ سب بستی والے رو رہے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ آئے۔ کتنے وہاں کے بھائی لوگ کہتے ہیں ہم کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں، لیکن ہم لوگ آئے مسجد۔ تو جب علماء جاتے ہیں، جب باوقار لوگ جاتے ہیں اور وہ صحیح نہج سے جب کام کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں اور ساتھی لوگوں کے اوقات جب وصول ہوتے ہیں، پھر علاقوں میں کام ہوتا ہے۔ ابھی ان بیچاروں کو کیا پتا، ابھی تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ 4-5 شادیاں ہوئی، ایک میں بھی ڈی جے نہیں ہوا، خرافات ختم ہو گئی۔ مستورات کے خط آ رہے ہیں مجھے چالو بیان میں، مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی جماعت کی برکت سے ہم اللہ سے جڑے، ہمیں پیارے نبی کے طریقے کا پتہ چلا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہم پردہ نہیں اتاریں گے، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم آپ چلے گئے ہم پردہ اتار دیں گے، نہ، ہمیں حق بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم اللہ کی طرف آئیں گے۔ کئی گھروں سے ٹی ویاں نکل گئی، کئی گھروں میں ٹی ویاں بند ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے لوگ، اس علاقے کے ایک ہیرو جو بڑے بڑے فلم اس میں کام کرتے ہیں، میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا ہم کبھی مسجد میں نہیں آتے تھے، اب کا وہ وقت ہے ہم اذان سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے، ہمیں بہت سکون لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کئی لوگ آئے مولانا یہ جوئے سے، یہ سٹے سے ہم کیسے توبہ کریں، اب ہم حرام روزی کمانا نہیں چاہتے۔ یہ امت بہت نرم دل ہے، یہ سب اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو ماحول ہے نا، دعوت خانقاہ کا ماحول ہے، دعوت و تبلیغ کا ماحول ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں تو یہ دیکھتے کون اچھا کام کرتا، کون اچھا کام نہیں کرتا، کون علماء کی قدر کرتا، کون قدر نہیں کرتا، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ دیکھو ان علاقوں میں جہاں علماء نہیں ہے، جہاں اللہ والے نہیں ہے، جہاں مدارس نہیں ہے، جہاں ان کے پاس اچھی اسلامک اسکول نہیں ہے، ان کے علاقوں میں پردہ نہیں ہے، کیسی بے دینی، فحاشی اور عریانیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان بیچاروں کو تو لگتا ہے کہ ابھی یہ صرف لوگ نماز میں آ رہے ہیں، یہ تو 20 سال کے بعد پتہ چلے گا جب ان کے یہاں سے علماء کرام نکلیں گے۔ ابھی فون آیا مجھے وہاں سے کہ مولانا میں اپنے 5 پوتے وغیرہ بچے وغیرہ ہیں، سب کو مدرسے میں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ بتائیں کون سے مدرسے میں رکھوں۔ یہ ہے اب پروڈکٹ نکلے گا، اب یہاں سے 10 سال کے بعد ان کے علماء حفاظ کی جماعت تیار ہوگی، اور اس کے بعد وہ علماء اس کام کو سنبھالیں گے اور یہ بستی والے انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ مجھے کہا مولانا آپ تشکیل نہیں کرتے، 11-12 دن ہو گئے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا۔ میں نے کہا بھائی تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تبلیغ سے چاہا جاتا ہے تبدیلی۔ میں نے کہا تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ خالی مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑو، تو وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مخلوق خالق سے جڑ رہی ہے کہ نہیں؟ بولے جڑ رہی ہے۔ میں نے کہا یہاں تو کچھ کام ہی نہیں تھا، لوگ آتے نہیں تھے مسجد میں، 40 سال سے آپ کے پاس عملہ تھا، آپ نے ذریعے کے طور پہ وہ محنت نہیں کی، اب 12 دن میں وہ محنت ہوئی ہے تو آپ کو ابھی تشکیل یاد آ گئی۔ رکو تو صحیح، تھوڑا سا توا گرم تو ہونے دو، انشاءاللہ یہ لوگ سب جائیں گے اللہ کے راستے میں، ان کے بچے مدرسے میں بھی جائیں گے، رکو تو صحیح، اس کا وقت آنے دو، ابھی تھوڑا دل تو جیتنے دو، ابھی تھوڑا ان کو مسجد کے قریب تو ہونے دو۔ 14 دن ہو گئے، میں نے اتنا کہا کہ دیکھو ہماری جماعت کل جانے والی ہے، تو سب رونے جیسے ہو گئے۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟
روزانہ دوپہر میں مجلس میں 1500 کے قریب مستورات آ رہی ہے، رات میں 1500 کے قریب مرد حضرات آ رہے ہیں، فجر میں پوری آخری صف تک اشراق کا مجمع ہے، پورا دن لوگ مسجدوں میں ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بھی تو جائیں گے نا، ہمارے بیوی بچے ہیں۔ جو محنت اللہ کو کروانی تھی اللہ نے کروائی، اللہ ہی نے اپنے فضل سے یہ کام لیا اور اللہ ہی نے اپنے فضل سے یہ محنت کروائی، ورنہ ہم نے پہلے 25 دن بھی وہاں تھے جے پور میں، تو ذریعے کے طور پہ کچھ کام نہیں ہوا۔ اللہ کو آخری 15 دن میں لینا تھا، خدا نے آخری 15 دن میں کام لیا۔ میں نے کہا آئندہ کل ہم جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اللہ کے راستے میں کچھ وقت آپ کا لگ جائے، ہم 3 دن جے پور رہیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلو، میں آپ کو جے پور مرکز پر لے جاتا ہوں، تو اگر جو بھی آنا چاہے آئندہ کل بستر لے کر آ جائے۔ اللہ کی شان، صبح 8 بجے کے قریب 120-30 لوگ تو آ گئے۔ مجھے کہا مولانا وہ تشکیل نہیں ہوئی پھر بھی آ گئے، میں کہا وہ محبت میں آ گئے، اب آنے دو، اللہ انہیں لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہا ہے۔ الحمدللہ کافی لوگ آ گئے، پوری مسجد بھر گئی۔ روانگی کی بات ہوئی، اب جو بس انہوں نے ہمارے لیے کروائی تھی اس بس میں ان کے ساتھیوں کو بھیجا کہ پہلے ان کو جے پور مرکز پر لے جاؤ، تقریباً دوسری بس بھر گئی، 5 6 7 کاریں بھر گئی، اتنے لوگ آ گئے، پوری بستی کے لوگ، 167 مستورات تیار ہو گئی۔ مولانا ہمیں بھی کچھ، ہمیں اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ان کو سمجھایا پہلے آپ کے بچوں کو جانے دو، پھر انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو لے کر کے آئیں گے۔ جے پور کے ذمہ داروں کو فون کیا، دیکھو اب محنت کا وقت ہے، یہ حضرات آئے ہوئے ہیں، بولے اس علاقے سے جہاں سے امید کوئی نہیں، اس علاقے کا نام پوری دنیا میں خطرناک طریقے پہ لیا جاتا ہے، اس علاقے کے یہ لوگ رہنے والے، لیکن جب دین کی باتیں کی گئی، اخلاق پیش کیے گئے، سمجھایا، تو ان کے دل نرم ہوئے۔ یہ میرا عزیزو، یہ داستان آپ کو جو سنائی، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ اس لیے سنائی کہ اگر ہم آگے آئیں گے، ہم محنت کریں گے، ہم اپنی طلب بتائیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ میں اپنی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا۔ کون سے شیخ ہے جو یوں کہتے ہو کہ آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے؟ کوئی نہیں۔ کون سے ہمارے علماء ہیں، کون سے ہمارے مشائخ بڑے ہیں جو یوں کہتے ہو کہ آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے؟ ہم جا سکتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا سکتے ہیں، ہمیں چھٹی نہیں ملتی۔ ارے رات کو مصلی تو ہے نا، سب ٹرسٹیوں کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں، کتنے علاقے کے شیخ الحدیث لوگ ہیں، وہ چلے 4 مہینے میں جاتے ہیں، ان کو چھٹیاں مل جاتی ہے، وہ اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ ان کو سمجھا دیتے ہیں، اللہ اپنا غیبی نظام ان کے لیے چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی مجھے پتا چلا آپ کے علاقے کے ایک شخص 7 مرتبہ 4 مہینے لگے کرناٹکا کے، گجرات آئے تھے، گجرات میں پالنپور کے علاقے میں اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، اللہ کے راستے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ایک شخص میرے سے بیعت تھے، جڑے ہوئے تھے، ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھی تھے، جب بھی میں جماعت میں جاؤں میرے ساتھ چلتے تھے، اور مدینہ منورہ سے بڑی محبت تھی، بڑی شفقت تھی، بڑا درد دل تھا ان کو، مدینہ منورہ سے بڑا پیار تھا، درود شریف بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کی باتیں آئیں ان کی آنکھیں آنسو برساتی تھی۔ ابھی جے پور جب ہم چلے میں جا رہے تھے تو ان کی بھی تشکیل کی کہ بھائی آپ تو ہمارے ساتھ چلتے، آپ چلو، تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ یہ کہ مولانا میں ضرور آتا، میرا حج کا سفر کا طے ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ میں جماعت میں تھا، مجھے کسی نے کہا وہ اپنے ساتھ جو چلتے تھے نا عبد الواحد چاچا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، میری زبان سے نکلا عبد الواحد چاچا حق تھا کہ تم اسی مٹی میں جاتے، ہمارا حق تھا۔ میں دیکھتا تھا آپ کو رات کو تہجد میں روتے ہو، چھوٹے بچے سے زیادہ روتے تھے یار، بل بلا کے خدا کے ساتھ، کہتے تھے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، بہت روتے تھے۔ میرے کو کبھی کہتے تھے مولانا میرے کو تو نہیں آتا، میں اللہ کے راستے میں لگا نا، میرے دل میں درد آیا، میں نے فوراً اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور میرے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا تو پوری زندگی پڑھانا، تیرا باپ تو نہ سیکھ سکا لیکن تم امت کے بچوں کو قرآن سکھا۔ یہ درد آتے ہیں، یہ جذبے آتے ہیں، یہ کوششیں آتی ہیں، لوگ تیار ہوتے ہیں، ان کے بچے علماء بنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کو کیا ہو گیا، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ایک درد دل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات طے کرو، انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہماری اپنی ضرورت ہے، گش میں جائیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے شہر کے مشوروں میں آئیں گے، اور ہفتہ واری اجتماع میں آئیں گے۔ ہاں آپ کے پڑھائی کے اوقات میں آپ پڑھائی کریں، پورا دھیان دیں، بچوں کی پڑھائی میں آگے پیچھے نہ ہو، خلل نہ ہو، لیکن بچوں کی پڑھائی کے ساتھ شادی میں چلے جاتے ہیں،
بچوں کی پڑھائی کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں تو چھٹی مل جاتی ہے، فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہو تو موقع مل جاتا ہے. اسی طرح اگر ایسی تدبیر کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے راستے میں جانے کا بھی وقت مل جائے گا. جس شیخ سے بیعت ہو ان کے معمولات کی پابندی کریں. معمولات کی پابندی یہ ترقی کا زینہ ہے. اپنے دل پر محنت کریں. ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھیں. کیا پتہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. روزانہ صبح میں اس بات کا عہد کریں انشاءاللہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا، گناہوں سے خالی گزارا، وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے وہ دن پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، خدا کے دربار میں ان کا اعمال نامہ پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا آپ تو ایسا اعمال نامہ لے کر آئے کہ پچھلے 40 سال سے اس میں آپ کا ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا ہے، ایک بھی گناہ. ایسے لوگ. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم ابھی ہمارے لاجپور میں آئے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں حضرت کے پیر دبانے کے لیے گیا. جیسے ہی پیر دبانے گیا نا تو مجھے پوچھا کہ تیرے ابا کے پیر دبائے ہیں کبھی؟ تو میں نے کہا حضرت دبائے ہیں. بولے ٹھیک ہے اب اجازت ہے. اگر میں منع کرتا نا تو مجھے ہٹا دیتے بولے وہاں سے. میں نے کہا کیا عمل دیکھا حضرت کا خاص عمل کیا دیکھا؟ بولے جب کھانا رکھا گیا نا تو مختلف قسم کی ویرائٹیز تھی. حضرت نے کہا یہ لال پیلا سب کیا رکھ دیا؟ بولے میں تو وہ کھاؤں گا جو عوام کے لیے بنا ہے. پھر انہوں نے کچھ نہیں کھایا، جو عوام کے لیے بنا تھا وہی کھایا کہ وہ یہ کھائے اور میں اچھا کھاؤں. اللہ. میں نے کہا اور کیا عمل دیکھا؟ اس ساتھی سے میں نے پوچھا جو خدمت میں تھا. مولانا کتنے تھکے ہوئے تھے، رات کو کتنے لوگ ملنے آ رہے تھے، پورا دن محنت کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، یوں کرو لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں، دین سیکھو، زندگی میں دین لاؤ، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرو، اللہ کی طرف آؤ. اور رات میں تہجد میں اٹھ کر انہوں نے نماز میں 3 پارے پڑھے. میں نے کہا سبحان اللہ. ان کے پوتے نے مجھے صحیح بات بتائی تھی. پھر کہا دادی نے کہا کہ چلو ہمیں عمرے پہ جانا ہے. تو دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں جن کے پاس پورا وہ رہتا ہے کیلنڈر، ان کو پوچھ لیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت پورے سال میں آپ کے صرف 11 دن خالی ہے. کتنے دن؟ 11 دن. اور یہ 11 دن بھی الگ الگ وقت میں ہے. کہا چلو 11 دن کے لیے چلے جائیں گے، ہم کچھ سیٹ کر لیں گے. تو دادی نے کہا نا اس مرتبہ پورے 1 مہینے کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، کسی علاقے والے مان جائیں گے میرے نہ آنے پر تو انشاءاللہ 1 مہینے کے لیے جائیں گے. پھر ایک آہ بھری اور یوں کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس دین کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ نے مجھے دنیا بھر میں تو گھمایا، ساتھ میں 49 مرتبہ 50 مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی. ان تنصر اللہ ینصر، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، درد کو جانتے ہیں. امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے رونا، امت کے لیے کڑنا بڑی اہم چیز ہے. جب علماء جاتے ہیں نا مشوروں میں بہت فائدہ ہوتا ہے. میں اور ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نوساری کے مشورے میں. ایک ہمارے تبلیغی بھائی نے کہا بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا علم کم ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا کہ بھائی جمعہ میں تو دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہی بات ہونی چاہیے. بات ہو گئی، سب نے سن لیا. فوراً ایک مولانا نے پیچھے سے کہا ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں جمعہ میں عمومی طبقہ ہوتا ہے، عمومی بات ہونی چاہیے. بڑے کی بات رکھ دی. علماء علم تھے نا، ان کی بات کا وزن پڑا. فوراً امیر صاحب نے کہا دیکھو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی رہبری میں چل رہا ہے جمعہ میں عمومی مجمع ہوتا ہے، عمومی بات ہوگی. یہ فائدہ. اب چیمی گوئیاں ختم ہو گئی، سب کریم طبقے کے سامنے بات آ گئی کہ جمعہ میں عمومی طبقہ ہوتا ہے، عمومی بات ہونی چاہیے. ذرا کہیں ایسا لگا غفلت ہو رہی ہے، پیچھے سے کوئی مولانا کہہ دیتے کہ چلو درود شریف پڑھو بھائی، بات چینج کرو. ذرا ایسا لگا کہ بات غیبت کے رخ پہ جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی عالم کہہ دیتا، رہبری کر دیتا. تو رہبری بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم دیا ہے. یہ کام تو اصل ہماری ذمہ داری ہے، یہ کام نبیوں والا کام ہے، اور ہم تو پیارے نبی کے وارث ہیں، اور وارث کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے دل پر محنت کریں گے. آخری بات، اپنی اصلاح کی نیت سے کام کرنا. کس کی نیت سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دودھ بیچنے والے کو، دودھ اس لیے نہیں بیچتا ہے کہ ہر گھر میں چائے بنے گی،
ہر گھر میں شربت بنے گا، ہر گھر والے خوش ہو جائیں گے، بچوں کو پینے کے لیے دودھ مل جائے گا۔ اس کے لیے کوئی دودھ والا دودھ بیچتا ہے؟ وہ تو اس لیے بیچتا ہے کہ 1 لیٹر پر 1 روپیہ مجھے ملے گا، تو 500 لیٹر ایک دن میں بکے گا، مجھے 500 روپے ملیں گے، مہینے میں 1500 روپے ملیں گے، میرے گھر کا نظام اچھا چلے گا۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے بیچتا ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن کیا لوگوں کے گھروں میں چائے نہیں بنتی؟ بنتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں شربت نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ سب کو فائدہ نہیں ہوتا؟ کہ سب کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیادی نیت میرا گھر چلے۔ بالکل اسی طرح یہ دعوت کا کام ہے کہ اصل بنیادی نیت اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے، میری اصلاح لوگوں کی، کہ تو اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا، انشاءاللہ اللہ خدا کئیوں کی اصلاح کر دے گا۔ اور جہاں ہماری نظر اپنے سے ہٹ گئی، لوگوں پہ چلی گئی، تو یہ بندہ تکبر کا شکار ہو جائے گا، پھر نہ رہی باس نہ بجی باسڑی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر کچھ سوچنے کی اور اپنے آپ کو اس مبارک محنت میں لگانے کی، اور اس کو نبیوں والا حق کام سمجھنے کی، اور حق کام کو حق طریقے سے حق نیت سے کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ اس عاجز کے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہے، حفاظ عظام تشریف فرما ہے، ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فرما بردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھانے والے، اذان دینے والے، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے والے، امت کی خاطر درد میں چلنے والے۔ اللہ، یہ علماء کرام ہے، ہمارا کریم طبقہ ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اقرار ہے کہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، آپ کو ناراض بہت کیا ہے، بد نظری بہت کی ہے، جھوٹ بہت بولا ہے، دھوکہ بہت دیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، آپ کے دربار میں غلطی معاف ہے، چالاکی معاف نہیں، لیکن ہم نے بہت سی دفعہ چالاکی کر لی، ہم نے اپنی تنہائی کو ناپاک کر دیا، اپنے موبائل کو ناپاک کر دیا، اپنے دل کو ناپاک کر دیا۔ رب کریم، ہمارے بڑوں نے کہا تھا دل صاف ہونا چاہیے، موبائل صاف ہونا چاہیے، زندگی صاف ستھری ہونی چاہیے، تنہائی پاک صاف ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں مقام تقوی پر ملتا ہے۔ اللہ، بہت سی مرتبہ ارادہ بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہے اب کے بعد تو غفلت سے بچیں گے، گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب تو وقت کی قدر کریں گے، ہم بھی آپ کے راستے میں وقت لگائیں گے، کسی شیخ سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کریں گے۔ لیکن اللہ جی، یہاں مجلس ختم ہوتی ہے، 2-3 دن گزر جاتے ہیں، پھر نفس و شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح غفلتوں میں وقت گزر جاتا ہے، نہ آخرت بنتی ہے نہ دنیا سنورتی ہے، ہم خود ہی پریشان ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تنہائی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، یہ بیجاپور کی تاریخی جامع مسجد ہے، ہم گنہگار لوگ آپ کے سامنے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پھیلا دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ گناہ نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ ہو جائے فوراً توبہ کریں گے، کوالٹی والی نماز پڑھیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنی بہن کا خیال کریں گے، بھائی بھائی آپس میں محبتوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بستی والوں کی فکر کریں گے، اپنے دل پر محنت کریں گے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے، گھر جا کے موبائل سوئچ آف کر دیں گے، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عاشقوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ یہ پورے مجمع کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ جو جس لائن سے دینی محنت میں لگے ہوئے ہیں
اس کو کما حقہ آپ کے دھیان کے ساتھ امانت سمجھتے ہوئے اس محنت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جڑنے کی، اس میں آگے بڑھنے کی، اس کام کو اپنا کام سمجھنے کی، یہ نبیوں والا کام ہے، اس کام کے پیچھے مر مٹنے کی، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ رب کریم آخری گزارش یہ ہے، آپ کی ایک نظر کرم کی ضرورت ہے، نظر رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کرام کا کریم طبقہ ہے، یہ اللہ بہت دور دراز سے آئے، یہ نمازیں پڑھا کر کے آئے، آپ کی محبت میں آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے، تقوی حاصل کرنے کے لیے آئے، اپنے دل میں آپ کو بسانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم تمام کے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمیں اپنا ولی بنا دیجئے، ہمیں اپنا ولی بنا دیجئے، ہمیں عافیت سے اپنا ولی بنا دیجئے، ہم سے دین کا کام لے لیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، تقوی بھری زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔